اول یہ شہید کسے کہتے ہیں اور اس کا مرتبہ اور اس کی فضیلت کیا ہے. دوسرا یہ کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. اور تیسرا یہ کہ ہمیں ہماری ذمہ داریاں کرنے کے کام کیا ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور اس سے پہلے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ وہ کیسے زندہ ہیں، لیکن وہ ہیں زندہ، لہذا ان کو مردہ نہ کہو. شہید اسے کہتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، حق کی صدا کو بلند کرتے ہوئے، اسلام کے پرچم کو لہراتے ہوئے، خالصاً اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جہاد کیا، چاہے وہ کسی بھی رنگ کا ہو، اور اس جہاد کرتے ہوئے اس جد و جہد کے اندر اس کوشش کرنے کے دوران وہ شہید کر دیا گیا، ایسا شخص قتل کر دیا گیا، ایسا شخص شہید کہلاتا ہے. وہ شخص کہ جس نے دنیا کمانے کے لیے اپنی جان گنوا دی، دنیا حاصل کرتے ہوئے یا شہرت حاصل کرتے ہوئے یا کوئی کرتب دکھاتے ہوئے اور عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہوئے اس کی جان چلی گئی، ایسا شخص شہید نہیں، بلکہ وہ خودکشی کرنے والا ہے. شہید صرف وہ ہے کہ جس نے خالصاً اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کی سربلندی، اس کے اسلام کے پرچار اور چاروں اطراف عالم کے اندر اس کے دین کے پھیلاؤ اور اشاعت کے لیے اس نے اپنی جان کو کھپایا، جدوجہد کی، محنت کو اور مشقت کو برداشت کیا، اور اس دوران اگر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کو جان بحق کر دیا جاتا ہے، تو ایسا شخص شہید ہے. اور اس کا درجہ کیا ہے؟ اس کا درجہ اگر آپ نے پہچاننا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص نہیں جو جنت میں جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں جانے کا مطالبہ کرے. ایک تو وہ گنہگار ہوگا نا جس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا یا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو، وہ کہے گا کہ اللہ مجھے دوبارہ موقع دو، میں دوبارہ دنیا میں جاتا ہوں اور نیک اعمال کر کے آپ کی فرمانبرداری کی زندگی گزار کے آپ کے پاس لوٹوں گا، اور اس بار میں آپ پر ایمان بھی لاؤں گا، صدق کے دل سے ایمان بھی میرا مضبوط، اعمال بھی صالحہ ہوں گے، گناہوں سے خوب بچوں گا. یہ تو ہے کافر، گنہگار. لیکن اگر کوئی شخص جنت میں بھی جانے کے بعد دنیا میں آنے کا متلاشی اور دنیا میں آنے کا متمنی ہوگا تو وہ کون ہے؟ وہ شہید ہے. وہ یہ چاہے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ میں دوبارہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے شہید کر دیا. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی شہادت کی تمنا کی ہے اور فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے. ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل کے الفاظ آتے ہیں کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر دوبارہ قتل کر دیا جائے، دوبارہ زندہ کیا جائے اور دوبارہ مجھے قتل کر دیا جائے. شہادت کا درجہ ایسا عظیم درجہ ہے. انبیاء علیہ السلام کے بعد جو بڑے مراتب ہیں ان میں سے ایک مرتبہ شہادت کا. تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں، اللہ کے پرچم، اللہ کے اسلام کی سربلندی کے لیے شہید کیے جا رہے ہیں، ان کو مردہ نہ کرو، بلکہ وہ احیاء، بلکہ وہ حیات ہیں، وہ زندہ ہیں.
वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते, तो इन महदूद अक्लों के जरिए से नहीं जान सकते कि उनकी जिंदगी किस तरह की है, उनकी जिंदगी की कैफियत और सूरत क्या है, तुम नहीं जान सकते। कितने बेशुमार वाक़यात हमारे सामने आते हैं। कब्रिस्तान को खुदाई करने के दौरान या किसी कब्र की खुदाई की गई, पता चला है किसी शहीद की कब्र है, जो उसकी मैयत को कई सालों बाद निकाला गया तो उसका खून उसी तरह तरोताज़ा है। ये उसकी जिंदगी की अलामत नहीं तो फिर क्या है? तो शहीद क्या होता है? अब आइए हज़रत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की। अगर आप तारीख का बगौर मुताला करें तो हमें ये बात मालूम होती है कि खुलफाए राशिदीन में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सिवा बाकी तीनों खुलफाए सलासा को शहीद किया गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा सानी है, फजर की नमाज के अंदर मुसल्ले रसूल के ऊपर उनको शहीद किया गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, पीछे बात गुजर चुकी है पिछले जुमों में, उनको भी शहीद कर दिया गया। बागियों ने उनको उनके घर के अंदर घुस के तिलावत कुरान मजीद की हालत में उनको पीछे से वार करके शहीद कर दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी धोखे से शहीद कर दिया गया। इसके बाद हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को भी शहीद कर दिया गया। तो इस तरह की चोटी की जितनी भी शख्सियात हैं, हस्तियां हैं, तकरीबन 365 से ज़ायद हस्तियां हैं कि जिनका तज़किरा हमारे तारीख़ इस्लाम में मिलता है। तो अब क्या ऐसा किया जाएगा कि हर एक शहीद के उस दिन के अंदर उसका यौम शहादत मनाया जाएगा, उसके शहीद हो जाने पर नोहा किया जाएगा, उसके शहीद होने जाने पर अपने गिरबान को चाक करके खुद को अज़ियत दी जाएगी? क्या ऐसा किया जा सकता है? अगर तो आपने करना ही है तो फिर तमाम हस्तियों के तमाम यौम शहादत, अयाम शहादत के ऊपर इस तरह की हरकतें की जाएं, बाजार सजाए जाएं, बाजारों को बंद किया जाए, मजालिस और इस तरह के मराकिज़ को खोला जाए और उसमें जमा होकर इस खास अंदाज के अंदर इस नोहाबाजी को इख्तियार किया जाए ताकि सबके साथ इंसाफ हो जाए। अब हमें देखना ये होगा कि क्या ये अंदाज हमारे अकाबरीन ने अपनाया है, सहाबा इकराम ने क्या ये अंदाज अपनाया? क्या सहाबा इकराम से बढ़कर हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से कोई मोहब्बत करने वाला होगा? इन हजरात से बढ़कर उनसे अकीदत रखने वाला कोई होगा तो मुझे बताइए। तो इन सहाबा इकराम ने, हत्ता कि उनकी औलादों ने भी नोहाबाजी नहीं की, घोड़े नहीं निकाले और इस खास अय्यद को इख्तियार नहीं किया। अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जो ज़ैनुल आबिदीन के नाम से मशहूर हैं, ये वो शख्सियत हैं कि जो मैदान करबला में मौजूद तो थे, जहाँ इनके पूरे खानदान को काट दिया गया, शहीद कर दिया गया, लेकिन ये खैमे से अपनी बीमारी की वजह से ना निकल सके और ना मुकाबला कर सके। शदीद बीमार थे, खैमे में मौजूद थे, बाहर मैदान में नहीं आ सके, मैदान में ही खैमा लगा हुआ था, लेकिन बाहर नहीं आ सके। और बागियों ने इनको इसलिए छोड़ दिया कि ये बीमार हैं, छोड़ दिया। मर्दों में सादात के घराने में से यही बचते हैं और खवातीन, औरतों में कुछ और खवातीन बच जाती हैं। ये उनकी उम्र उस वक्त 23 साल थी जब ये वाक़या साने करबला पेश आया। उसके बाद ये 40 साल तक तकरीबन जिंदा रहे। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए, इनके 40 साल मजीद जिंदगी के अंदर 40 मरतबा 10 मुहर्रमुल हराम आया कि नहीं आया? उन 40 सालों के अंदर उन 40 मरतबा आने वाले 10 मुहर्रमुल हराम में से किसी एक मुहर्रमुल हराम में भी इन्होंने घोड़ा नहीं निकाला, किसी एक मुहर्रमुल हराम में भी इन्होंने नोहा नहीं किया, किसी एक मुहर्रमुल हराम में भी अपना गिरेबान चाक के खुद को नहीं पीटा। अब हम सवाल करते हैं इन मखसूस साले जरसूमे से कि हमें बताया जाए कि आप किसके तरीके पे अमल कर रहे हैं। इस्लाम खुद राय की कतई इजाजत नहीं देता,
اسلام نام ہے اپنی مرضیات، اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کو اللہ اور اس کے رسول کے دین پر قربان کر دینے کا۔ اسلام نام ہے خود کو سپرد کر دینے کا۔ اسلام نام ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات کی آگے اپنے سر کو جھکا دینے کا۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان سلامتی سے ہے، مسلمان سپرد کر دینے سے ہے، مسلمان تو دوسروں کو امن کا درس دیتا ہے، مسلمان تو خود کو سپرد کر دینے کا نام ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن امن سے ہے، لفظ مومن امن سے نکالا گیا، یا لفظ مومن ایمان سے نکالا گیا۔ ایمان والا وہی ہے جو مومن ہے، اور مومن وہی ہے جو ایمان والا ہے، اور ایمان والا قرآن و حدیث سے آگے تجاوز نہیں کرتا۔ تو حضرت زین العابدین رضی اللہ رحمت اللہ علیہ نے کتنی بار گھوڑے نکالے ہیں، کتنی بار وہاں کیا ہے، تاریخ اس سے حاری ہے، ایک بار بھی تاریخ پیش کرنے سے آئی۔ تو دیکھیے اسلام کے مزاج کو سمجھیے اور سمجھ کے زندگی گزاریے۔ اس طرح کے لوگوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، اس طرح کے لوگوں کی مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ دنیاوی مال پرستی کے لیے، مادہ پرستی کے لیے بھی ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ ان جیسا حلیہ، ان جیسا لباس اور ان جیسی حیت اختیار کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن اس قوم سے اٹھایا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے المرء مع من احب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو شخص جس قوم سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ اگر ہم ان کالے جرثوموں سے محبت کرنے لگ جائیں، ان کی ان عجیب و غریب حرکتوں سے محبت کرنے لگ جائیں، تو کل قیامت کے دن کہیں ہمارا شمار انہی کی صفوں میں نہ ہو جائے۔ ڈریں اس دن سے۔ تو یہ محرم الحرام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ دین کے مزاج کو سمجھ کے خرافات، بدعات، رسومات اور ان تمام چیزوں سے بچ کر اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے سچے اور خالص دین پر گزارنے کا ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ثانیہ کربلا ایک عظیم شہادت ہے، لیکن اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ تاریخ کے اوراق میں ان لوگوں کو دیکھا جائے، ان لوگوں کو جانا جائے جنہوں نے زیادتیاں کی، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس سے کیا نصیحت حاصل ہوتی ہے، ہمیں اس سے کیا سبق لینا چاہیے۔ اصل چیز یہ ہے۔ اب آئیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علیم و حکیم ذات ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والے بھی ہیں اور ہر ایک امر میں حکمتیں رکھتے ہیں۔ وہ قادر مطلق ذات ہے، ہر ایک چیز پر قادر ہے، ہر ایک چیز پر اس کی دسترس، ہر ایک چیز پر اس کا قبضہ قدرت ہے۔ دنیا کے اندر کوئی سانحہ، کوئی واقعہ نمودار نہیں ہوتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر اس کو انجام دینے کا نہ ہو، اور ہر ایسے امر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار متعدد حکمتیں چھپا رکھی ہوتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ جہاں ہمارے دل کو صدمے سے پار کر دیتا ہے، چور چور کر دیتا ہے، وہیں ہمیں اللہ کی رضا بر قضا اور اللہ کے تکوینی نظام اور تکوینی حکومتوں پر عقیدے کو مضبوط بھی کرتا ہے اور ہمیں صبر و برداشت کا درس دیتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بے شمار حکمتیں موجود ہیں، لیکن ہماری عقل اس کا احاطہ کرنے سے عاری ہے۔ اہل سیر حضرات نے اس واقعے کے اندر غور و فکر کر کے کچھ حکمتیں، کچھ مصلحتیں نکالی، ان میں سے چند میں آپ کے آگے رکھتا ہوں تاکہ ہم اس کو لائے عمل بنا کر اس واقعے کو لے کر چلیں اور اس میں سے جو سبق ملتا ہے اس پہ عمل کریں، اپنی زندگی کو بنائیں۔ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے،
اللہ تعالیٰ کو یہ بخوبی علم تھا کہ ایک وقت گزرنے کے بعد کچھ ایسے کم اور ناقص ایمان والے ایسے لوگ اٹھیں گے جو اس سادات کے گھرانے اور ان ہستیوں کو ما فوق العقل ہستیاں شمار کرنے لگے. وہ ان کو غیب دان، مشکل کشا اور حاجت روا ماننے لگے. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سادات کے گھرانے کی شہادت کے واقعے کو رونما کر کے اس طرح کے لوگوں اور نظریات کی تردید کر دی کہ اگر واقعتاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیب دان ہوتے، غیب کی خبریں رکھنے والے ہوتے تو کوفہ کے اندر سفر نہ کرتے. اگر وہ مشکل کشا اور حاجت روا ہوتے تو اس میدان کربلا کے اندر مظلومانہ انداز میں شہادت کا جام نوش نہ فرماتے، بلکہ ان کے ایک اشارے سے تمام مسائل و معاملات حل ہو جاتے. یہ پہلی حکمت ہے کہ اس طرح کے نظریات والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید کر دی اور سر سے کلا کما کر دیا. دوسری حکمت، ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ثانیہ کربلا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس طرح کے واقعات سے محفوظ رکھے. لیکن فرض کر لیں کسی تاجر کو اس کے کاروبار کے اندر ایک بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑتا ہے، عجیب و غریب پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے. ایک گھرانے والے کو اپنے گھر بار کی، اپنے بیوی بچوں کی طویل بیماری جو لا علاج ہو جائے، اور اتنا ایسا قرض لے لیا کہ جس کو دینے کی طاقت ہی باقی نہ رہے، حتیٰ کہ گھر میں آگ لگ جانے کے ساتھ گھر کا سارا ساز و سامان، بال بچے بھی اس میں قربان اور مٹ جائیں. اس طرح کے واقعات اگر ہماری زندگی میں پیش آنے لگیں تو یہ واقعہ میں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہمیں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور جب اللہ کسی کو نقصان پہنچانے پہ آئیں تو دنیا کی پوری طاقتیں اس کو نقصان پہنچانے سے بچا نہیں. ہمیں یہ امر اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا چاہیے کہ اللہ کے امر کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بلند مرتبت عالی شان شخصیات بھی قربان ہو جاتی ہیں، شہید ہو جاتی ہیں، تو ہم کس بات کی بولی ہیں. دوسری حکمت ہے. تیسری حکمت، سیاست کے معاملات کے اندر اور اس کے امور کے اندر بے شمار احتمالات اور پہلو ہوتے ہیں. حتیٰ کہ کوئی حکمران، کوئی حاکم اگر پوری طرح اسلامی سیاست کرنے کا ارادہ بھی کر لے تو اس کے بعد بھی وہ لوگوں کی طعن و تشنیع سے محفوظ نہیں رہتا. صحیح نیت کے ساتھ، صحیح طریقہ کار کے ساتھ عمل کرنے لگتا ہے، لیکن چونکہ عوام اس کے طریقہ کار سے، اس کے نظریات سے، اس کی مصلحتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، جن مصلحتوں کا لحاظ کرتے ہوئے وہ احکامات کو جاری کر رہا ہے، وہ نئے سے نئے حکم کو جاری کر رہا ہے، عوام اس سے آشنا نہیں ہوتی، لہذا اس کو بدنام کرنے لگتی ہے. چند ہی دنوں کے اندر، کچھ ہی عرصے میں انسان کئیوں کا، وہ حاکم کئیوں کا دیندار ہو جاتا ہے اور اللہ کے ہاں بھی بہت زیادہ سخت پکڑ کا شکار ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سادات کے گھرانے سے، سادات کو گھرانے کو، اللہ کی حکمت الہیہ میں یہ چیز شامل تھی کہ اس گھرانے کو سیاست سے نکال لیا جائے تاکہ لوگوں کی طعن و تشنیع سے یہ گھرانہ بچ جائے، اور اس طرح سے ان کو شہید کروا کر قیامت کی صبح تک ان سب کو لوگوں کے سامنے قابل عزت اور قابل تکریم اور قابل شرف ہستیاں قرار دے دیا جائے. سادات کے گھرانے میں سے تقریباً سارے کا سارا گھرانہ سیاسیات سے نکل کر مذہب اور دین کے اور علم کے خروج اور اس کے اشاعت کے اندر صرف ہونے لگا. چوتھی حکمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سادات کے گھران سے علمی اور روحانی کام لینا تھا. یہی وجہ ہے کہ آل فاطمہ، بنو فاطمہ میں سے بڑے بزرگوں نے خروج کیا، اور خروج کرنے کی
تحریک چلائی کہ ہم دین کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے ان عزیزوں کا بدلہ لیتے ہیں، لیکن اس خروج میں کامیاب نہ ہو سکے، اور اس کے بعد ان سب کی سب سیاسیات سے نکل کر علم و حکمت اور دانش اور روحانی سلسلوں کے اندر مشغول ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سیاست سے نکال دیا اور دینی کام دے دیا۔ سیاست وقتی ہوتی ہے، لیکن دین کا کام کر جانا، دین کے لیے اپنا کچھ قربان کر جانا، یہ قیامت کی صبح تک لوگ یاد رکھتے ہیں۔ اسی عمر کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ سامنے رکھیے کہ اس واقعے کے اندر مصلحت کیا تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو ہاشم ہی سے اس دین کا آغاز ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے، بنو ہاشم ہی سے دین کا آغاز ہوا ہے، اور بنو ہاشم ہی پر تمام کی تمام حکومتوں کا اختتام ہوگا، کیونکہ آپ نے سنا اور پڑھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کا ظہور ہوگا اور وہ سادات کے گھرانے میں سے ہوں گے۔ اور انہوں نے فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کہ جب تم دیکھو کہ بنو ہاشم میں سے کوئی ہاشمی صاحب اقتدار بن چکا ہے تو سمجھ لو کہ وقت آخری آ چکا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، جو سادات کے گھرانے میں سے تشریف لائیں گے، ان کا ظہور ہوگا اور پوری کی پوری دنیا پہ ان کی خلافت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یزید کے دور کے اندر کلمہ حق کو بلند کیا، لیکن یزید نے مختلف انداز میں ان کو روکنا چاہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بے شمار دوسرے صحابہ اکرام کا یہی موقف تھا کہ ان حالات کے اندر کوئی سیاسی انقلاب لانے کی بجائے ان ظالم حکمرانوں کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح دین پیش کیا جائے، ان کی ذہن سازی کر کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے حق کو بلند کیا جائے۔ لہٰذا یہ شام کے باسی تھے، شام کے باشندے تھے، اور محلے کی مسجد میں درس حدیث دیا کرتے، اور اسی درس حدیث کے اندر اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہر ایک موقف کو بیان بھی کر دیا کرتے تھے، اور بعض اوقات ان حکومتوں کو اور ان صاحب اقتدار لوگوں کے دلوں پر چوٹ بھی مار دیا کرتے تھے۔ ان کا ایک قول مشہور ہے، یہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ برے لوگوں کو ترقی دے دی جائے گی، برے لوگ اقتدار میں آنے لگ جائیں گے اور اچھے لوگوں کو پست کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرب قیامت کے دور کو سمجھانے کے لیے سادات کے گھرانے کو پست کیا اور بظاہر ان کو شہید کروایا، اور یزید اور اس طرح کے دوسرے ابن جتنے بھی دوسرے حضرات ہیں ان کو ترقی دی، ان کو حکومتیں دی، وقتی اقتدار دیا، وقتی شہرت دی، وقتی مال و متاع دیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ اب قیامت قریب ہے، اپنے اعمال کی فکر کیجیے، قیامت قریب ہے، اپنے اعمال کی فکر کیجیے۔ اور ایک آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، وہ آخری بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ میں سے کسی ایک کو بھی یا کسی کو بھی صحابہ اکرام کی زندگی پر کسی بھی قسم کا تبصرہ کرنے کی اجازت اور گنجائش نہیں۔ ہمارے شیخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا صوفی مکرم صاحب دامت العالی کے یہاں پہ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو اوپر نیچے قرآن پڑے ہوئے ہیں، اوپر رکھے ہوئے قرآن کی وجہ سے نیچے رکھے ہوئے قرآن کی کوئی توہین، کوئی بے ادبی لازم آتی ہے؟ یہی حال صحابہ اکرام کا ہے کہ صحابہ اکرام میں سے بعض کا مرتبہ بلند ہے اور بعض کا مرتبہ ان سے کم ہے۔ اگر اس قرآن کی توہین لازم آئے گی تو صرف اس انداز میں لازم آئے گی کہ قرآن پڑے ہوئے ہیں اور اس قرآن کے سامنے جوتا لایا جائے۔ اب قرآن کی بے ادبی، قرآن کی توہین لازم آئے گی۔ یہی حال یہاں پر ہے کہ صحابہ اکرام کے درمیان آپس میں اختلاف رہے ہیں، حضرت حسن اور یزید کے درمیان اختلاف، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان اختلاف رہے ہیں رضی اللہ تعالی اجمعین۔
لیکن ان کے درمیان اختلاف رہنے کے باوجود یہ ان صحابہ کرام کی کرامت ہے کہ اتنے اختلافات کے بعد بھی ہمیں خالص دین پہنچایا ہے. ہمارے تک جو دین پہنچا ہے اس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے. اسی طرح ایک بادشاہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام بھجوایا جب ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا چل رہا. کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف محاذ گرم کریں، میں اپنی فوجیں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. جملہ سنیے گا ان کا. کہنے لگے کہ اے علاقے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، علاقے کی طرف نسبت کر کے فرمایا کہ اے فلاں علاقے کے کتے، تجھے یہ کس شخص نے اجازت دی ہے کہ تو ہمارے گھریلو معاملات میں آ کر دخل اندازی کرے؟ میں آج بھی اس بات کی شہادت دینے کے لیے تیار ہوں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے ساتھ میدان سرائی کریں گے تو میں اس میدان کے اندر ان کی صفوں کا، پہلے صفوں کا سپاہی ہوں گا. کون کہہ رہے ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. مسلمانوں کے درمیان آپس میں اختلاف ہوئے، ایک گھر کے اندر بھائیوں میں اختلاف نہیں ہوتے، تو میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں آپس میں سارے اختلافات کا حل نکل آیا. تو ہم میں سے کسی کو بھی صحابہ کے اوپر تبرہ بازی کی اجازت نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ حضرت علی ٹھیک تھے، حضرت امیر معاویہ حق پر تھے، اسی طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حق پر تھے یا حضرت حسن حق پہ تھے. ہم سے یہ سوال قیامت میں، یہ حشر کے میدان میں کیا جائے گا کہ کون حق پہ تھا، کون نہیں تھا. آپ ہمیں بتائیں، یا آپ نے زندگی میں یہ حل کیوں نہیں نکالا کہ حق پہ کون تھا؟ ہم سے جو سوال کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ تم نے زندگی کس انداز سے گزاری، تم نے قرآن کو کتنا پڑھا، تم نے دین اسلام کے احکامات کو کتنا مانا اور اللہ کی نافرمانیاں کتنی کی. اور انہی سوالات کے اوپر ہماری جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ان اختلافات کے اندر حق پہ کون ہے؟ انہوں نے جھاڑ کے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری تلواریں کسی صحابی کے خون سے رنگی نہیں ہیں، اور تم یہ سوالات کے جوابات پوچھ کے ہماری زبانوں کو ان کے خون سے رنگنا چاہتے ہو. تو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر ان بدعات سے، رسومات سے خوب بچیے. یہ جو سخاوت دکھائی جا رہی ہے روڈوں پر، سڑکوں پر، اس کو بھی نوش فرمانے کی اجازت نہیں. غیر اللہ کے نام پہ قربان کیے جا رہے ہیں اور غیر اللہ کے نام پر قربان کی جانے والی چیزوں کی اجازت نہیں ہے. کالے لباس سے اور ان جیسی حیت اختیار کرنے سے بچیں. نوحہ بازی سے، ان کے جلوس، ان کے مجالس پہ اٹھنے بیٹھنے سے بچیں، ان کو سننے سے بچیں اور ان کا تذکرہ بھی نہ کریں. برائی کا جتنا تذکرہ کریں گے برائی پھیلے گی. اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ کیا جائے. مومن تو ہے ہی وہ کہ جس کی زبان پہ یا تو اللہ کا نام ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو. اس کو کیا لگے کہ برائی کیا کر رہی ہے. ان کے تذکرے سے لوگوں کے اندر ایمانی شمع کو اجاگر کیجیے. اور اس کے علاوہ آج 9 محرم ہے، کل 10، پرسوں 11. یا تو 9 اور 10 کا جنہوں نے روزہ رکھا ہے 9 کا، وہ 7 10 کے روزے کو ملا لیں. اور اگر اب تک کسی کو یہ خیال نہیں آیا تو 10 کا روزہ اور 11 کا روزہ ساتھ ملا لیں. اللہ کے نبی نے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے روزے کو رکھنا پسند بھی فرمایا اور اس کی ترغیب بھی دی ہے. رمضان کے روزوں کی فرضیت سے قبل 10 محرم الحرام کا روزہ فرض اور واجب تھا، لیکن جب رمضان کے 30 روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن اب بھی یہ مستحب اور مسنون ہے. اور اس کے رکھنے سے ایک حدیث میں آتا ہے 1 سال کے پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور کبیرہ گناہوں پر انسان توبہ کرتا رہے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو نمازیں قضا ہوئی ان کی ترتیب بنائی جائے، ان کو قضا کیا جائے. جو روزے قضا ہوئے ان کی ترتیب بنائی جائے. زکوٰۃ اب تک نہیں دی وہ حساب کتاب کر کے نکالی جائے، علماء سے مشاورت کی جائے. حج اب تک ادا نہ کیا، حج کر سکتے تھے، مال دیا اللہ نے، مال خرچ کر دیا، گھر بنا لیے، سیر و تفریح میں چلے گئے، بچے کو باہر بھیج دیا اسی پیسے سے جس سے حج کر سکتے تھے. اب حج کرنے کی کوشش اور مال جمع کرنے کی کوشش کی جائے. کسی کا مال اگر ہتھیا لیا تھا نہیں پتا چلا، اب توبہ کی ہے، اس کا مال اس تک پہنچایا جائے. نہیں پہنچا سکتے اس سے معذرت، اس سے معافی تلافی کروائی جائے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے مزاج کو سمجھ کر اس پہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ.
ہاں اس پہ عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی حقیقت سمجھ بھی عطا فرمائے، اور ان خرافات سے بچ کر اصل دین پہ عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تین باتیں، اول یہ